آج آپ کو سیر کرواتے ہیں لاہور کے سینٹر میں جوہر ٹاؤن کے بیچ سینٹر میں موجود گلوبل ولیج کی۔ یہ ایک سیرگاہ ہے جو حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ انتہائی زیادہ اس کا خوبصورت منظرنامہ ہے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی، لیکن ہم آپ کو صرف باہر ہی سے اندر کے کچھ منظر دکھانے کی اور بتانے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنا خوبصورت گنبد ہے۔ ایسے گنبد عموماً مزارات پر ہوتے ہیں یا پھر مساجد پر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ گنبد بنایا گیا ہے۔ وہاں پہ نہ تو مسجد ہے اور نہ ہی کوئی مزار ہے۔ یہ صرف اور صرف اس علاقے کو بلکہ اس سیرگاہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا رقبہ 17 کنال پر ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ آج کل یہ بند ہے، اس لیے اس کے باہر سے ہی ہم اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ جوہر ٹاؤن کو کبھی لاہور کے باہر کا حصہ کہا جاتا تھا، لیکن آج کل جوہر ٹاؤن کو دیکھا جائے تو یہ لاہور کا سینٹر بن چکا ہے، جبکہ پہلے لاہور کا سینٹر وہی پرانے علاقے جن کو لوہاری کہا جاتا تھا، جن کو بھاٹی کہا جاتا تھا، اسی کو لاہور اور اس کے اندرونی علاقے مانا جاتا تھا۔ لیکن لاہور پھیلتے پھیلتے اتنا پھیل گیا کہ آج کل جوہر ٹاؤن لاہور کے سینٹر میں آ گیا اور حکومت کی طرف سے ایک سیرگاہ وہاں پہ بنا دی گئی۔ لوگوں کی تفریح کے لیے یہ سیرگاہ تفریح گاہ بنائی گئی ہے، لیکن آج کل یہ بند ہے۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جیسا کہ کہا کہ جوہر ٹاؤن کے تقریباً یہ سینٹر میں ہے اور یہ میاں پلازا کے ساتھ ہے۔ میاں پلازا کے ایک طرف تو یہ گلوبل ولیج ہے اور دوسری طرف ایک پارک بھی ہے، یہاں پہ لوگ واک کے لیے جاتے ہیں، سیر کے لیے جاتے ہیں۔ میاں پلازا کے متصل ایک طرف تو یہ پارک ہے، بڑی خوبصورت پارک ہے، اور دوسری طرف گلوبل ولیج ہے۔ تو گلوبل ولیج کو بند رکھا گیا ہے۔ بند کیوں رکھا گیا ہے؟ جس سے بھی ہم نے بات کی اس نے مختلف سٹوری ہی اس کی بتائی۔ یہاں پہ گارڈ بھی تعینات ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن دنوں میں یہ گلوبل ولیج اوپن ہوا کرتا تھا کوئی 100 کے قریب یا اس سے زیادہ گارڈز وہاں پہ تعینات ہوں گے۔ آج کل بھی وہاں پہ چند گارڈ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور وہاں پہ 2-4 تو موجود ہی گیٹ پر ہوتے ہیں۔ ان سے بات کی تو ان میں سے بھی ہر کسی نے مختلف ہی اس کے بارے میں توجہ دی کہ یہ کیوں بند ہے۔ میں نے فون پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، جو فون نمبر دیا گیا تھا، تو محمود صاحب کوئی صاحب تھے، ان سے پوچھا کہ اس کو بند کیوں کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس بھائی بند کر دیا تو بند کر دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کب کھلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کھلے گا یا نہیں کھلے گا، اگر کھلے گا تو کب کھلے گا۔ بہرحال وہاں پہ موجود جو دیگر گارڈ تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اندر تعمیرات کا کام ہو رہا ہے اور جیسے ہی تعمیرات کا کام مکمل ہو جائے گا اس کو کھول دیا جائے گا، یہ پھر لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ وہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اندر داخل ہونے کی چونکہ اجازت نہیں ہے، اس لیے باہر سے لوگ نظارہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اندر اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بچوں کی تفریح اتباع کے لیے بھی کئی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گراؤنڈ ہیں اور دیگر بھی بچوں کی تفریح کے لیے وہاں پہ سامان موجود ہے۔ جیسا کہ کہا کہ کئی ممالک کے برانڈ وہاں پہ موجود ہیں، ریسٹورنٹ کی صورت میں ہر کھانا دنیا کا دستیاب ہے اور دیگر بھی لوگوں کی تفریح کے لیے بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ اس علاقے میں میرا جانا آنا کم ہی ہوتا ہے۔ بہرحال میرے گھر سے چونکہ یہ قریب ہے، اس لیے چھٹی کے دن واک کے لیے میں اس گراؤنڈ میں کبھی کبھار چلا جاتا ہوں۔ تو پچھلے دنوں میں وہاں پہ گیا، پہلے میں نے گلوبل ولیج نہیں دیکھا تھا، لیکن میری اس پر نظر پڑی۔ حالانکہ یہ کئی سال سے قائم ہے، 3-4 سال سے تو یہ چل رہا ہے، لیکن میں اس طرف گیا نہیں تھا۔ ارد گرد تو میں گزرتا رہا ہوں، لیکن یہ جگہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ اس کے قریب سے مین روڈ گزرتی ہے، وہی جو شوکت خانم ہاسپٹل کو جاتی ہے، اس کے اوپر اس کا بورڈ بہت بڑا گلوبل ولیج کا لگا ہوا تھا، لیکن دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ جو کوئی دیکھا آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھنے کی کوشش کی، اور جیسا کہ کہا کہ پارک بھی قریبی ہے۔ وہاں پہ میں یہاں سے ہونے کے بعد گیا تو ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی، وہ کرکٹ کی اسی اکیڈمی کے سامنے کھڑے تھے، اس کے متصل ہی کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، اس میں میچ بھی ہو رہا تھا۔ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ تو میں نے ان سے باتوں میں نے گلوبل ولیج کے بارے میں بھی پوچھ لیا۔ وہ صاحب قریب کے ایک علاقے کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے یہ جو پالیسی چلائی گئی تھی، یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا بچت کا اور کفایت شواری کا، تو انہوں نے کہا کہ بچت کے لیے اور کفایت شواری کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ انرجی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا تھا، بجلی بہت استعمال ہو رہی تھی، تو
बिजली बचाने के लिए, पेट्रोल बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से इसको बंद किया गया है और जल्द ही इसको जैसे ही बचत स्कीम वो जो हुकूमत ने शुरू की है बचत और कफायशवारी की वो स्कीम एंड होती है तो इसको भी खोलने का इम्कान है। फिर आ जाते हैं ग्लोबल विलेज के सामने। मैं यहाँ से थोड़ी देर चलने फिरने के बाद पार्क वापस जा रहा था तो देखा कि 4 गाड़ियाँ हैं। छोटी गाड़ी आगे है, 2 सीटों वाली गाड़ी है, उसके पीछे मर्सिडीज है, उसके पीछे फॉर्च्यूनर और इनके साथ ये एक और भी गाड़ी थी, उसकी फोटोग्राफी हो रही थी। कभी ये यहाँ पे गाड़ियों को खड़ा कर देते थे, कभी थोड़ा आगे ले जाके खड़ा कर देते थे। कुछ लोग इन गाड़ियों को उस वक्त भी देख रहे थे जब ये यहाँ पे खड़ी थी और चलने लगी, तब भी लोग मंजरनामा मुलाहिजा कर रहे थे। थोड़ा आगे जाके उन्होंने दूसरी रोड पर वापसी इख्तियार की तो मैंने फिर अपना कैमरा ऑन कर लिया, अपने मोबाइल से तस्वीर बनाने बल्कि वीडियो बनाने लगा। तो ये साथ साथ आपको दिखाता भी मैं जाता हूँ। तो ये गाड़ियाँ ऊपर से होते होते आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आके रुक गई। इसके बाद जैसा कि बताया कि मैं पार्क की तरफ जा रहा था, मैं पार्क में गया, वहाँ से एक आध चक्कर लगा था। मैंने सोचा कि क्यों ना एक मरतबा फिर जौहर टाउन थाने का भी विज़िट कर लिया जाए। जौहर टाउन थाने की यहाँ पे नई इमारत बनी है, खूबसूरत इमारत है। बहरहाल जो कोई थानों का काम होता है वही यहाँ पे भी पुलिस वाले करते हैं, मुलजमों को पकड़ते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं। पुलिस वाले बहरहाल जो कुछ करते हैं वही यहाँ पे होता है। लेकिन इसकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। बिल्डिंग को देखते हुए किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का गुमान होता है। मैं पार्क से सीधा फिर थाने की इमारत की तरफ चला गया। दरअसल मैंने यहाँ पे फोटोग्राफी करनी थी। जिस तरह से मोटरसाइकिल थाने की बिल्डिंग के बाहर पड़े हुए हैं, दीवारों के साथ लगे हुए हैं, कोई उल्टा है, कोई सीधा है, कोई लेटा हुआ है, किसी के अंदर से घास उगी हुई है, कोई मिट्टी के अंदर आधा है, कोई पूरा है, किसी का थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी और घास फूस के बाहर है। मैं कुछ मालूमात हासिल करने के लिए थाने के अंदर भी चला गया तो एक इंस्पेक्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे। उनके साथ इसी वाले से बात की। उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिलें यहाँ पे मुस्तकिल नहीं होती बल्कि इनके हवाले से कहीं ना कहीं कोई मुकदमा चल रहे हैं। जैसे ही मुकदमा फाइनल हो जाते हैं इनको यहाँ से उठाया जाता है और जो ऐसी मोटरसाइकिलों का जंक है या डिपो है वो कहते हैं कि वो सगियां पुल के करीब है। इस थाने में थोड़ी बहुत गुफ्तगू करके मैं वापस पार्क की तरफ जाने लगा जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी। तो रास्ते में वही ग्लोबल विलेज फिर आता है तो ये गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी हुई थी जहाँ पे पहले खड़ी थी। तकरीबन मैं 20 मिनट के बाद यहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे अभी भी फोटोग्राफी हो रही है, वहाँ पे आप भी वीडियो बन रही है। मैं इनके करीब गया, उनमें से एक नौजवान से पूछा कि ये आप क्या कोई फिल्म बंदी कर रहे हैं या किसी ऐड के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसकी तरफ से जो कुछ बताया कि वो आपके सामने मैं रखता हूँ। पहले एक नौजवान की तरफ से मेरे साथ गुफ्तगू की गई तो उसने दरमियान में ही बात छोड़ते हुए कहा कि मलक साहब आप आ जाइए, आप यहाँ पे बात कीजिए। तो जो सामने नौजवान आया माशाल्लाह से उसने जिस तरह से ब्रीफिंग दी, उसने ब्रीफिंग देने का हक अदा कर दिया। जिस तरह से बात करनी चाहिए थी उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से बात की और पता लगा कि ये रेंट ए कार वाले लोग हैं और इनका नाम निसार अवान है। तो उनके साथ जो मैंने गुफ्तगू की आपके सामने रखता हूँ। सर एक मर्सिडीज़ है, एक मीज़ैग है और एक BMW i8 है, एक मिनी कूपन है और एक फॉर्च्यूनर है। अच्छा, ये सारी गाड़ियाँ आपको 1 डे के लिए पर मीर भाई आप ही आ जाइए सर। अस्सलाम वालेकुम, सारे मतवान वान का लाहौर जॉर्डन से जी। ये सारी गाड़ियाँ मेरे पास मर्सिडीज़ मेबैक, BMW i8, मिनी कूपन, फॉर्च्यूनर, ये एक दिन के लिए लाहौर में 3 लाख रुपए में मिलेंगे। किसी भी दोस्त को चाहिए तो मेरे नंबर पर रब्ता कर लें 0301 777 1555। कहाँ पे आपका शोरूम है? शोरूम है या जो भी आपका? मेरा शोरूम है अवान कार D2 ब्लॉक जॉर्डन। ये आपने सुन लिया कि आपने रेंट कार के बारे में मलक निसार साहब ने जो कुछ बताया। इसके बाद उनकी तरफ से मुझे कहा गया कि आपने भी इस हवाले से कोई बात करनी है तो कर लीजिए। तो उन्होंने मेरे वाला मोबाइल जिसका कैमरा ऑन था वो उन्होंने पकड़ा और मैंने जो गुफ्तगू की वो भी ज़रा वहीं से मुलाहिजा कर लीजिए। निसार अवान साहब हमें बता रहे थे कि ये रेंट कार के लिए गाड़ियाँ हैं, जौहर टाउन में इनका शोरूम है या जो भी इनका यहाँ पे बिजनेस है। इन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरह से रेंट पे गाड़ियाँ दी जाती हैं। यहाँ पे आने की मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि हमारी यहाँ पे मुलाकात कैसे हो गई। करीब ही मेरा घर है, मैं वॉक के लिए आज निकला। वैसे वॉक के लिए तो कभी मैं चला जाता हूँ मॉडल टाउन पार्क में, कभी जौहर टाउन पार्क में G4 में, वहाँ भी ग्राउंड है। लेकिन आज मैं घर पे था तो इधर मैं वॉक के लिए आया तो ये यहाँ पे
تو یہ یہاں پہ گلوبل ولیج ماشاءاللہ سے بڑا ہی زبردست قسم کا یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے تھے، سیر کے لیے آتے تھے. تو ایک عرصہ ہو گیا کہ یہ بند ہے. آج میں یہاں بھی یہ ایک مرتبہ پھر دیکھنے آیا تھا، پتہ کرنے آیا تھا کہ آخر کار بند کیوں ہے، کب کھلے گا. تو دیکھا کہ ان کی گاڑیاں ادھر سے گزر رہی تھی، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہاں میں پھر پورا ایک گراؤنڈ لگا کے آیا. نثار صاحب سے ملاقات ہوگی، ان کے باقی ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. انہوں نے اپنے رینٹ کار کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس یہ گاڑیاں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. ان کی گفتگو رکھتا ہوں اور گاڑیوں کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بتایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نثار احمد صاحب کی گفتگو آپ کو ہم نے ڈاکومنٹری میں دکھا دی، بتا بھی دیا. انہوں نے جو کچھ کہا اور میں نے بھی جو بات کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. تو یہاں سے میں گزر رہا تھا، یہ ڈاکومنٹری کے بعد کی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ نثار صاحب سے بات بھی کر دیتے ہیں. تو اب ہم بیٹھے ہیں ان کے آفس میں جو اسی جگہ کے بالکل ہی قریب ہے. ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. نثار صاحب کب سے آپ کا سلسلہ ہے؟ میرا یہ سلسلہ چلا جی 2008 سے. اچھا. 2008 سے میرا یہی رینٹ کار کا کام ہے اور مختلف ایریے میں ہم کر رہے تھے. ابھی ہماری یہی برانچ ہے، ایک ہی برانچ ہے ہماری جوہر ٹاؤن میں. اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ یار دوست ہیں، ہم جو نا اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان ہر شہر میں کر رہے ہیں. لیکن وہ دوست ہیں، ان کے رینٹ کار ہیں، ہم ایک دوسرے سے گاڑیاں ہائر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ساری سیٹ اپ جتنی ہیں وہ ہماری. اچھا، جس طرح سے ٹورزم کے لیے ٹورسٹ جاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو؟ ہاں جی، اس کے لیے ہم جو ہے نا گرینڈ کیبن دیتے ہیں، کوسٹرز دیتے ہیں ٹورس کے لیے. اچھا. ودن سٹی جو ہے نا کرولا کاریں ہمارے پاس، ہونڈا سٹی ہیں، جس طرح کی جس کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ دیتے ہیں. پھر بڑی گاڑی ہے ہمارے پاس ہر قسم کی، پراڈو، فارچونر، V8. اس کے علاوہ اوڈی ہے، مرسڈیز مے بیک ہے، C کلاس ہے، E کلاس ہے. اچھا، وہ جو 4 گاڑیاں آپ نے دکھائی تھی وہ کون سی؟ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ وہ تھی BM i8. اچھا. مرسڈیز مے بیک تھی اور ساتھ میں چھوٹی منی کوپن تھی، ایک فارچونر تھا. اچھا، جس میں 2 سیٹیں ہیں. جس میں 2 سیٹیں ہیں، وہ منی کوپن تھی چھوٹی 2 سیٹر. اور ساتھ میں مرسڈیز جو E کلاس تھی بلیک کلر میں، وہ گاڑیوں کا ہم نے پیکیج دیا تھا 3 لاکھ روپیہ لاہور میں. ایک دن کا؟ ایک دن کا. اس میں پیٹرول آپ کا 3 لاکھ میں؟ پیٹرول کسٹمر کا ہوتا ہے. اچھا. تو ڈرائیور ہمارے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے فیول کے ٹینک کھل جاتے ہیں، وہ جتنا استعمال کریں گے واپسی پہ ہمیں ریفل کروا دیں گے. اچھا. تو یہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہترین چل رہا ہے. اچھا، یہ زیادہ تر لوگ کون سے ہوتے ہیں جو اس طرح کا وہ پیکج لیتے ہیں 3 لاکھ والا 4 گاڑیوں کا؟ زیادہ تر لوگ جو نا شادیوں کے لیے لیتے ہیں. اچھا. اور بعض کا جو ہے نا ویسے کو منگنی کا فنکشن ہو اس کے لیے لے لیتے ہیں. اور میٹنگس وغیرہ کے لیے لے لیتے ہیں، اس کے لیے 1-2 گاڑیاں لیتے ہیں، زیادہ نہیں لیتے. اچھا. تو شادیوں کا جو سیزن ہے اس میں جو ہے نا زیادہ تر یہ گاڑیاں. اچھا. یہ لیموزین جو باہر کھڑی ہے، ایسی گاڑیاں آپ کے پاس ہوں گی تو ظاہر ہے کھڑی ہے باہر. تو یہ جینون ہے یا پھر آپ نے خود یہ بنوائی ہوئی ہے؟ یہ ہم نے تیار کروائی ہوئی ہے. اچھا. جنہوں نے یہ روز رائز میں تیار کروائی ہے. روز رائز میں یہاں پہ کسی کے پاس یہ والی لیموزین نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف میرے پاس ہے. تو ویسے جینون کتنے کی آتی ہے؟ جنہوں تو یہ مہنگی ہے، 15-16 کروڑ روپے کی گاڑی ہے. اچھا. تو آپ نے کتنے میں تیار؟ ہمیں کوئی 1.5 میں پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جی جو بھی ہمارے پاس آئے گا آپ کے حوالے سے آئے گا، ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے نا 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے اسپیشلی آپ کے لیے سر. آ جاتے ہیں پارک میں. وہاں پہ میں پہنچا تو فٹ بال کا وہی جس طرح سے پریکٹس ہوتی ہے میچ ہو رہا تھا. میں نے ان سے نوجوانوں سے بات کی کہ آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے اس حوالے سے معلومات دے دے. انہوں نے کہا کہ بالکل ہم معلومات دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم کیمرے کے سامنے نہیں آئیں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتے تو میرے سوالات کا جواب دے دیجئے. میں نے ان سے جو سوالات کیے میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ یہ کیا
रोज़ाना की बुनियाद पर एक ही टीम आपस में खेलती है। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि बुकिंग करवाना पड़ती है। पहले बुकिंग करवाना पड़ती है ग्राउंड वालों से, पार्क वालों से, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। उन नौजवानों की तरफ से बताया गया कि हम तफरीह के लिए यहाँ पे आते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं और 5-5 एक टीम के खिलाड़ी होते हैं। कुल खिलाड़ियों की तादाद जैसा कि फुटबॉल में 11 होती है, 22 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इसमें चूँकि ये छोटा सा ग्राउंड है, इसमें 5-5 खिलाड़ी होते। मैंने पूछा कि रेफरी कहाँ पे, उन्होंने कहा कि रेफरी इसमें नहीं होता, हम क्योंकि एक ही इलाके से होते हैं, एक ही टीम हमारी दरअसल होती है, आपस में खेलते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई फाउल होता है खुद ही उसको मान लेते हैं और फाउल के बाद गेम शुरू कर दी जाती है। फुटबॉल के इस छोटे से ग्राउंड के साथ ही जिस रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ ही टेबल टेनिस भी खेला जाता है, लेकिन इस रोज़ वहाँ पे कोई टीम मौजूद नहीं थी, बल्कि उसको ताला लगा हुआ था, गेट बंद था। इससे पहले मैंने यहाँ भी वीडियोग्राफी की थी। जाहिर है इसकी भी बुकिंग होती है और सामने फिर क्रिकेट का ग्राउंड भी है, जैसा कि बताया कि अलीम खान अकेडमी भी यहाँ पे मौजूद है। मुझे यहाँ पे ये भी पता चला कि यहाँ पे भी बुकिंग होती है और 15-20 हज़ार रुपये बुकिंग का लिया जाता है, या शायद इससे भी ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इसी तरह से जो फुटबॉल खेलने वाले नौजवान हैं वो भी 15-20 हज़ार रुपये ही की बुकिंग करवाते हैं। इसमें से ग्राउंड की रिपेयर के लिए जो पैसे हैं वो तो रख लिए जाते हैं, बाकी पैसे सारे के सारे किसी फलाही इदारे को, जैसे कि थैलीसीमिया के सेंटर हैं, वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं।